کاش میں انسان نہ ہوتی، اس نے کھلے آسمان کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پہ پاس بیٹھی زینب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی جو عام انسانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوتی۔ اچھا، پھر کیا ہوتی؟ زینب نے دلچسپی سے پوچھا تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جس میں حسرتوں کے دکھ صاف نظر آ رہے تھے۔ کاش میں کوئی پرندہ ہوتی، ہوا میں اڑتی، ہوا میں رہتی، اس زمین سے اور اس پہ رہنے والوں سے میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی اداسی تھی اور زمین والوں سے بیزاری۔ مگر رزق کے لیے تو تمہیں واپس زمین پہ ہی آنا پڑتا نا برکت؟ زینب نے سوچ کر جواب دیا۔ ہاں، مگر مستقل تو میرا ٹھکانہ ہوا اور اونچی پرواز ہی ہوتی نا، کسی درخت کی شاخ پہ گھونسلہ ہوتا میرا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ زینب نے سر پکڑ لیا۔ وہ اس کی آدم بیزاری سے بہت تنگ تھی۔ بس کر دو برکت، اتنی بھی بھلا کیا آدم بیزاری؟ اس نے برکت کو لتاڑا۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ آدم بیزاری نہیں ہے، بس تھک سی گئی ہوں ان زمینی خداؤں سے۔ لہجے میں کرب تھا۔ زینب اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ برکت کے الفاظ اسے بھی دکھی کر گئے تھے۔ برکت، کیوں اتنی مایوسی کی باتیں کرتی ہو؟ زمینی خدا آسمانی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ان زمینی خداؤں کی صفاقیوں سے گھبرا کر حقیقی خدا کو فراموش کر بیٹھی ہو کیا؟ وہ اس کو دیکھتے نرم لہجے میں رسانیت سے بولی۔ برکت پہلو بدل کے رہ گئی۔ اس کے لیے اب ہر دلیل، ہر وضاحت بے معنی ہو کے رہ گئی تھی۔ زندگی نے اپنی ستم ظریفیاں اس پر آشکار کر دی تھی۔ اے برکت، اے منحوس، کہاں مر گئی ہے؟ تبھی تائی امی کی زہر میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ پھرتی سے اٹھی۔ تم یہیں بیٹھو زینب، میں ابھی تائی امی کی بات سن کر آئی، وہ عجلت بھرے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، میں بھی جا رہی ہوں، تم آرام سے بات سن لو ان کی۔ اس نے بھی اٹھ کر پیروں میں جوتا پہنا۔ ابھی تو آئی تھی، کچھ دیر تو بیٹھو نا۔ وہ اس کے جانے کا سن کر بے چارگی سے بولی۔ وہی تو تھی اس کے دکھ سکھ کی ساتھی، جس کے ساتھ وہ اپنے دل کا بوجھ اتار لیتی تھی۔ نہیں یار، پھر آؤں گی، ابھی مجھے بھی گھر جا کے کھانا بنانا ہے، کہتے ساتھ اس نے چارپائی پہ پڑی اپنی چادر اوڑھ لی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر پھر جلدی آنا، وہ اس کے گلے لگ کر نم آواز میں بولی۔ زینب کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہاں ضرور آؤں گی، میرا بھی گزارا نہیں ہے تمہارے بغیر، وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے شرارت سے بولی، اور وہ مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ اس سے الگ ہو کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ برکت جلدی سے باہر کا دروازہ بند کر کے تائی امی کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جی تائی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ برکت کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ ماجدہ بیگم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ چلی گئی تیری وہ آوارہ دوست؟ وہ حقارت سے بولی۔ برکت ضبط سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ جی چلی گئی، وہ خود پہ قابو پاتے تحمل سے بولی تھی۔ جا کچن میں جا کر ہانڈی چڑھا، تیرے تایا ولید اور سلیمان آتے ہی ہوں گے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ برکت تابیداری سے سر ہلا کر کچن کی جانب آ گئی۔ کچن میں جا کر اس نے جلدی سے سبزی کاٹ کر ہانڈی چولہے پہ چڑھائی۔ پھر فریج میں دیکھا تو گوندا ہوا آٹا ختم تھا۔ اس نے جلدی سے آٹا نکال کر گوندا۔ آدھے گھنٹے میں سارا کھانا پکا کر وہ برتن دھو رہی تھی جو دوپہر کے پڑے تھے۔ تبھی دروازہ بجا۔ وہ فوراً سے دروازہ کھولنے گئی۔ سامنے واجد صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے برکت کے سر پہ پیار دیا اور اندر آ گئے۔ تایا ابو بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں، ان کو کمرے میں جاتے دیکھ کر کہا اور خود کچن میں گھس گئی۔ وہ سالن، روٹی اور پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ ولید کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے آواز کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ابھی ہی گھر آیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ ماجدہ بیگم سے سر پہ پیار لینے لگا۔ جاؤ برکت، ولید کے لیے بھی کھانا لے کر آؤ، میرا بچہ بھوکا آیا ہے۔ وہ بیٹے کو ممتا بھری نظروں سے دیکھ کر برکت کو بولی تو وہ فوراً سے کھانا لینے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا سلیمان کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ اسٹور پہ گیا تھا نا؟ وہ ولید کو اکیلا آتے دیکھ کر بولی۔ امی، وہ دوستوں میں بیٹھ گیا تھا تو اس وجہ سے میں اکیلا ہی آ گیا، اس نے جواب دیا تھا۔ تبھی برکت ٹرے میں کھانا رکھ کے لے آئی۔ ولید نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے بعد کھانے پہ جھک گیا۔ وہ کھانا دے کے فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ واجد صاحب، پھر کیا سوچا آپ نے اس آئے رشتے کے بارے میں؟
کب تک اس منحوس برکت کو اس گھر میں رکھنا ہے؟ واجد صاحب کتاب میں سر دیے ہوئے تھے جب ماجدہ بیگم بولی، کیوں تمہیں اس بچی سے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس کو نکالنے پہ تلی ہو؟ وہ ماجدہ بیگم کو گھورتے ہوئے بولے، جو روز روز نت نئے رشتے ان کے پاس لے آتی۔ وہ شوہر کی بات پہ بل کھا کے رہ گئیں۔ غضب خدا کا، مجھے بھلا اس بچی سے کیا مسئلہ ہوگا؟ آخر شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے نا، اس کی بھی ایک نہ ایک دن ہونی ہے۔ وہ اپنے اندر کے بغض اور نفرت کو کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے بولیں، اگر تمہیں اس بچی کا اتنا ہی خیال ہے تو ولید سے کر دو نا اس کی شادی۔ وہ ماجدہ بیگم کی ساری چالوں کو سمجھتے ہوئے بولے۔ شوہر کی اس بات پہ ماجدہ بیگم کے ارد گرد چنگاریاں جلنے لگی تھیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس منحوس کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ پھنکاری تھیں۔ واجد صاحب تعصب سے دیکھ کے رہ گئے۔ انہیں ماجدہ بیگم سے کسی ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ آخر وہ یتیم بچی تمہیں کہتی کیا ہے جو اس کے لیے اتنا بغض پال کے بیٹھی ہو اپنے دل میں؟ وہ بھی سخت لہجے میں گویا ہوئے، مگر ماجدہ بیگم تو آپے سے باہر ہو گئی۔ بہت کچھ کہتی ہے، زہر لگتی ہے مجھے۔ ماں باپ خود تو مر گئے مگر اس کو ہمارے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ماجدہ بیگم کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی برکت کے لیے۔ واجد صاحب نے دکھ سے ان کی جانب دیکھا۔ کتنی بے حس ہو تم ماجدہ، ایک یتیم بچی سے بیر لگا رہی ہو۔ ابھی اس کے ماں باپ کو گئے 2 سال ہی تو ہوئے ہیں اور تم اس سے اس قدر تنگ آ گئی ہو، جبکہ تم کولہوں کے بیل کی طرح اس سے سارے گھر کے کام لیتی ہو اور وہ بلا چونچرا کیے ہر کام کرتی ہے، پھر بھی تم اس قدر تنگ ہو اس سے۔ وہ اس کے دل میں احساس جگاتے ہوئے بولے، مگر ان کا دل پتھر کا ہی بنا رہا جو کبھی موم نہیں ہونا تھا برکت راجپوت کے لیے۔ اب جو بھی کہہ لیں مگر میں کسی حال میں برکت کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ واجد صاحب کی ساری باتوں کو سر کے اوپر سے گزارتے فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ واجد صاحب نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ وہ چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ماجدہ بیگم کی ہٹ دھرمی سے بخوبی واقف تھے۔ اگر وہ زیادہ بات کو بڑھاتے تو وہ بھڑک اٹھتی اور اپنے اندر کی ساری بھڑاس برکت پہ نکالتی، جو انہیں کسی طور منظور نہ تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ تیری امید، تیرا انتظار کرتے ہیں اے صنم، ہم تو صرف تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے گھر سے آتی اس گانے کی آواز نے کام کرتی برکت کی آنکھوں کو بھگو ڈالا تھا۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کے ولید کی جانب دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز فون میں کھویا تھا۔ آنسو پلکوں کی جھالر پہ ٹھہر گئے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ کب ولید راجپوت کی خاموش نظروں نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا، کب محبت نے اس کے دل کے ویران جزیروں پہ قدم رکھ دیا تھا، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ تیری ہر بات پہ ہم اعتبار کرتے ہیں اے صنم، ہم تو صرف تم سے پیار کرتے ہیں۔ ان لفظوں پہ اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اسے تکتی رہی۔ تبھی ولید نے نظروں کی تپش کو محسوس کر کے اپنا سر اٹھایا۔ برکت نے فوراً ہی اپنی نگاہوں کا رخ بدلا کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے، مگر وہ اس کا اس طرح سے نگاہیں پھیرنا دیکھ چکا تھا۔ احساس و جذبات دونوں کے دلوں پہ ایک دوسرے کے لیے پنپ رہے تھے، مگر دونوں کے لبوں پہ قفل لگا تھا۔ دونوں ہی اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کہنے سے قاصر تھے۔ نگاہوں سے بات ہوتی اور نگاہوں پہ ہی ختم ہو جاتی۔ ساری نیند خراب کر دی منحوس ماروں نے گانے لگا کر۔ ماجدہ بیگم آنکھیں مسلتی ہوئی صحن میں آئی تھی۔ ان کو ہمسایوں کے گانے لگانے پر سخت تپ چڑھی تھی۔ تم کب آئے ولید؟ وہ اس وقت بیٹے کو گھر میں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ ولید نے فون بند کر دیا۔ جی امی، بس ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے آئے۔ ماجدہ بیگم اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو، اب آ ہی گئی ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ وہ اپنا فون ولید کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے فون کو تھام لیا۔ اس میں سے رشتے والی کا نمبر نکالو، وہ بولی تو ولید کے ہاتھ رکے تھے۔ کیوں امی، خیر ہے؟ رشتے والی کو کیوں فون کرنا ہے؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ اسے ماں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، وہ برکت کے رشتے کی بات کرنی ہے۔ ماجدہ بیگم کی بات پہ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ برکت نے بہت سے آنسو اپنے حلق میں اتارے اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے سے اس کو ایسا لگا جیسے اس کا دل خالی سا ہو گیا ہو، مگر وہ ماں کے سامنے اف تک نہیں کر پایا۔
اس نے خاموشی سے نمبر ڈائل کیا اور فون ماجدہ بیگم کو پکڑا کر اضطرابی کیفیت میں گھر سے نکل گیا۔ آئیے بہن بیٹھیں، میں چائے بنواتی ہوں آپ کے لیے۔ برکت ادھر آؤ۔ ماجدہ بیگم نے گھر پہ رشتے والی کو بلایا تھا۔ برکت ان کی آواز پہ کمرے سے باہر آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے پاس جا کے رشتے والی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے شفیق لہجے میں کہتے اس کے سر پہ پیار دیا۔ برکت جا کے چائے بناؤ، انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ وہ فوراً سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جی یہ میری بھتیجی ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے۔ وہ رشتے والی کو ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے لگیں۔ برکت نے چائے بناتے ہوئے لب بھینچ کر ان کی ساری باتیں سنی۔ وہ چپ اوڑے خاموشی سے چائے بنا کر لے آئی۔ ماشاء اللہ بچی تو بہت پیاری ہے اور سگڑ بھی لگ رہی ہے، انہوں نے برکت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جی میری بچی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے اور بہت سگڑ بھی ہے، ماجدہ بیگم لہجے میں چاشنی سموئے ہوئے بولیں۔ برکت کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ ماجدہ بہن، وہ عورت برکت کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولنے لگی۔ جی جی پوچھیں۔ ماجدہ بیگم مکمل اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ تمہارے اپنے بیٹے بھی تو ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں اس بچی کو اپنی بہو بنا لیتی؟ اس عورت کی بات پہ ماجدہ بیگم کے اندر لاوا بھڑک اٹھا۔ وہ اندر سے کلس کے رہ گئیں۔ یہی بات ان سے محلے کی کافی عورتیں بھی کر چکی تھیں جب بھی وہ برکت کے رشتے کے لیے کسی سے بھی بات کرتی۔ وہ بہن بات دراصل یہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے کی بات پکی ہوئی ہے میری بہن کی طرف، اور دوسرا میرا بیٹا سلیمان وہ برکت سے 5 سال چھوٹا ہے، تو اس لیے میں مجبور ہوں اور باہر رشتے تلاش کر رہی ہوں۔ وہ لہجے میں برکت کے لیے فکر سموئے مہارت سے جھوٹ بول گئیں۔ اندر آتے ولید کے کانوں میں ماں کے یہ الفاظ گونجے تھے۔ اس نے ماں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ہچکولے لینے لگا۔ ماں کی اس قدر بے حسی اور سنگ دلی پہ اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، ورنہ میں یہ بات نہ کرتی، اس عورت نے کہتے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ ولید خاموشی سے ان کو نظر انداز کیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی بات نہیں بہن، ہو جاتی ہے غلطی، بس آپ میری برکت کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیے جہاں پہ وہ سکھی رہے۔ ماجدہ بیگم چہرے پہ مصنوعی فکر مندی لیے بولیں۔ بہن آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ میں اس کے لیے اچھا رشتہ لاؤں گی، وہ بھی میری بیٹی کی طرح ہے۔ اس کی بات پہ ماجدہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد وہ عورت چلی گئی تھی۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتی۔ کاش امی ابو آپ لوگ ایسے نہ جاتے۔ دیکھیں آپ کی بیٹی اکیلی رہ گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ تنہا یہ سفر طے کرتے کرتے میری روح زخموں سے بھر گئی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی تصویر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتی باتیں کر رہی تھی۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر محرومی پہ اس کا دل ٹوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ آج سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے، آنسو ٹوٹ کے تصویر پہ گرے تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دروازہ کھولا۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں، وہ حکم صادر کرتے بولیں۔ برکت نے ماجدہ بیگم کی جانب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا، جسے وہ بے حسی سے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ اسے اپنے بے بسی پہ رونا آیا۔ سر جھٹک کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ اچھے سے چہرہ دھو کر اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹے۔ اس نے غور سے آئینے میں اپنے زرد چہرے کو دیکھا جس میں تھکن کے سوا کچھ نہ تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے میک اپ اٹھایا اور ہلکا سا میک اپ لگا کے چہرے کی زرد رنگت کو چھپا لیا۔ اس نے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہ شکن زدہ تھے۔ اس نے الماری سے سادہ سا سوٹ نکال کے زیب تن کیا اور باہر آ گئی۔ جلدی سے یہ سب پلیٹوں میں ڈالو، مہمان آ گئے ہیں، اور ساتھ میں چائے بھی چولہے پہ رکھ دو، وہ جلت بھرے انداز میں کہتی چائے کے لوازمات کے شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے شاپروں سے تمام چیزیں نکال کر پلیٹوں میں منتقل کی اور چائے کو چولہے پہ چڑھا دیا۔ چائے بن گئی تو اس نے کپ میں ڈالی اور باقی کے لوازمات ٹرے میں رکھ کے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی سب سے پہلی نظر وہاں بیٹھے ولید پہ پڑی۔ واجد صاحب بھی سب میں موجود تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستہ سے سب کو سلام کیا۔ آنے والے مہمانوں میں 3 عورتیں اور 1 مرد شامل تھا۔
وعلیکم السلام۔ بڑی عمر کی ایک عورت نے برکت کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ باقی کی 2 لڑکیاں جو اسی کی عمر کی لگ رہی تھیں وہ بھی اس کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ جی یہ برکت ہے، میرے مرحوم دیور کی بیٹی۔ ماجدہ بیگم نے سب سے برکت کا تعارف کرایا۔ ولید جو خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ فون کان کے ساتھ لگائے بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ برکت کی نگاہوں نے اس ستمگر کا دور تک تعاقب کیا۔ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ اس عورت نے اس کو اپنے برابر میں جگہ دی۔ برکت خاموشی سے ان کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ آپ کی بچی تو بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہے۔ وہ عورت برکت کو محبت سے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کو برکت کا معصوم سا منموہنا چہرہ بہت پسند آیا تھا۔ برکت کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ اس نے اٹھ کے سب کو چائے پیش کی۔ مہمان چائے اور باقی لوازمات کے ساتھ انصاف کرنے لگے۔ کچھ ضروری باتوں اور برکت کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ اٹھ گئے۔ وہ بھی بھاری دل کے ساتھ سب سمیٹ کر کمرے میں چل دی، اور پھر ماجدہ بیگم برکت راجپوت سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے سب خاموش ہو کر رہ گئے۔ واجد صاحب نے ان کے رویے کو سوچتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماجدہ بیگم کا دل برکت کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہونا۔ اگر وہ ولید کے ساتھ اس کی شادی ان کے دباؤ میں آ کر بھی دیتیں تو کبھی بھی اپنا رویہ برکت کے ساتھ ٹھیک نہ رکھتیں۔ اس لیے انہوں نے دانائی سے سوچتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ برکت کو اس گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ کم از کم وہ ماجدہ بیگم کی نفرت اور بغض سے محفوظ رہے گی۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے اس رشتے کو قبولیت کی سند بخش دی۔ انہوں نے برکت کی شادی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ہر وہ کام کیا تھا، ہر وہ چیز خریدی تھی جو ان کا مرحوم بھائی اپنی بیٹی کو جہیز میں دیتا۔ ماجدہ بیگم برکت کے لیے شوہر کو اس قدر فضول خرچی کرتے دیکھ کر اندر سے کڑکے رہ جاتی، مگر خاموشی سے ضبط کر جاتی۔ وہ آگے ہی واجد صاحب کا ضبط آزما چکی تھیں۔ وہ اور ان کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھیں۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، تھوڑی دیر میں اس کی بارات آنے والی تھی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کمرے کی جانب دیکھا جہاں پہ اس نے اپنی ایک عمر گزاری تھی۔ یہاں اس نے ہر خواب، ہر خواہش کو تسبیح میں دانوں کی طرح پرویا تھا۔ اس کی نگاہیں کمرے سے ہوتے ہوئے اپنے خالی ہاتھوں پہ جا ٹھہریں۔ کچھ آنسو ٹوٹ کے اس کے صبر کی توہین کر گئے۔ اس نے غور سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور ولید راجپوت کے نام کو ڈھونڈا تھا، جو اس کو اتنی تلاش کے بعد بھی کہیں نہ ملا۔ وہ انسان جس کو اس نے چاہا تھا اور بے حد چاہتا تھا، اور اس کی چاہت میں وہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ وہ آج آخری بار اسے جتنا چاہتی سوچ لینا چاہتی تھی، جتنا ہوتا چاہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس نے یہ حق گنوا دینا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا تن من، سب کچھ اس کے محرم کا ہو جانا تھا۔ اس کو محبت سے بنایا گیا ریت کا محل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ ان زمینی خداؤں سے آج اسے ٹوٹ کے نفرت محسوس ہوئی، جن کے فیصلوں سے وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ برکت! اس نے آواز پہ سر اٹھایا تو سامنے زینب کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے آ لگی۔ برکت کیسی ہو؟ مجھے بتایا بھی نہیں اور شادی کر رہی ہو؟ وہ اس کے گلے لگے رونے لگی۔ برکت کے آنسو بھی اس کے کندھے میں جذب ہونے لگے۔ بھلا اپنے ہی جنازے کی خبر کون دیتا ہے زینب؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ زینب اندر تک ہل کے رہ گئی۔ ایسی باتیں مت کرو برکت، مجھے یقین ہے تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ تمہارا ہمسفر ہمیشہ تم سے بہت محبت کرے گا، تمہارے سارے دکھوں اور محرومیوں کا مداوع کر دے گا۔ تم پلیز اس طرح سے دل خراش باتیں مت کرو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ زینب اس کو گلے لگائے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ برکت نے زور سے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کو باہر دھکیلا۔ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کو الگ کرتے ایک ادا سے گھومتے ہوئے بولی۔ زینب دکھ سے ہنس کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس طرح سے کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ تمہیں دنیا جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ وہ محبت سے بولتے ہوئے اس کی نظر اتار گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تم بیٹھو برکت، میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ برکت اپنا عروسی جوڑا سنبھالتے ہوئے جا کر بیٹھ گئی۔ زینب نے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی ولید کھڑا تھا۔ زینب نے غم و غصے کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا۔ اسی انسان کی چپ کی وجہ سے
آج اس کی جان سے پیاری دوست ٹوٹ کے بکھری تھی۔ آج اگر وہ اپنے لبوں پہ لگے قفل کھول دیتا اور اس کے لیے سٹینڈ لے لیتا تو آج دونوں کی دنیا آباد ہوتی۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ جی بولیں۔ وہ دروازے پہ ہی کھڑے ہو کر سوال کرنے لگی۔ اس نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بارات آ گئی ہے، برکت کو لے آئیں، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا۔ اس کا بکھرا ہوا حلیہ اس کے اجڑ جانے کی چگلی کھا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ محبت کے معاملے میں بزدل ثابت ہوا تھا۔ اس کی خواہش، اس کی محبت ایک بار بھی اس کے لبوں پہ نہیں آئی تھی۔ وہ چپ چاپ برکت راجپوت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ چلو برکت، بارات آ گئی ہے، اس نے برکت کے پاس جا کر بولا تھا تو وہ اپنا عروسی جوڑا سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آخری بار اپنے اس اجڑے ہوئے کمرے کو دیکھا جس کو اس نے بڑی محبت سے سجا کے رکھا تھا اور آج اس کو وہ چھوڑے جا رہی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے آخری بار سارے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ برکت راجپوت ولد احمد راجپوت، آپ کا نکاح مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق زیان علی چوہدری سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے پوچھا تھا اور اس نے سر اٹھا کے پاس کھڑے ستمگر کی جانب آخری بار دیکھا جس کی آنکھوں میں اسے کھو دینے کا ملال تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخیاں رت جگوں کا حال بتا رہی تھیں۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ سر جھکا لیا اور پھر اپنے سارے حقوق، اپنا سب کچھ زیان علی چوہدری کے نام کر دیا۔ وہ خاموشی سے سب کی زندگیوں سے نکل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زیان علی چوہدری کی سیج سجائے بیٹھی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ اس کی نندیں اس کو چھوڑ کے کب کی جا چکی تھیں۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ قدموں کی چاپ نے اس کو سمٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئیں۔ اس کا نازک سا دل عجیب لے پہ دھڑکنے لگا۔ قدموں کی چاپ اس کے پاس آ کر خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم، دھیرے سے سلام کیا گیا۔ اس کی پلکیں حیا سے اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ زیان علی نے اس چھوئی موئی نازک سی لڑکی کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھایا جو حیا سے جھکا ہوا تھا۔ برکت بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں واضح سنجیدگی تھی۔ یہ رہی آپ کی منہ دکھائی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا جو ایک سونے کی چین تھی۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا برکت، بس اتنا کہوں گا آپ میری زندگی میں میری مرضی کے خلاف داخل کرتی گئی ہیں۔ میں شاید وہ محبت، وہ چاہت آپ کو دے نہ پاؤں جس کی آپ حقدار ہیں۔ اس گھر میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، جس طرح آپ چاہیں رہ سکتی ہیں، مگر بدلے میں آپ کو میرے والدین اور میری بہنوں کی عزت کرنی ہوگی۔ آپ کی طرف سے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ اسے اور بھی بہت سی نصیحتیں کر رہا تھا مگر برکت کا دل اسی جملے میں اٹک کے رہ گیا جس میں زیان علی نے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی ہے۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک کے رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے کہیں دور جنگلوں میں بھاگ جائے۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والا ہر شخص ظالم اور بے رحم لگا تھا۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو توڑا تھا۔ برکت راجپوت، تم تو یہاں بھی بد نصیب نکلی۔ یہاں بھی زیان علی کے دل میں تمہارے لیے جگہ نہ نکلی، وہ بھی کسی اور کا طلبگار نکلا۔ یہاں بھی تشنگی ہی تمہارا مقدر ٹھہری۔ اس کے اندر سے آوازیں آئی تھیں، وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اس بار اس کے آنسو چہرے پہ نہیں گرے تھے، سیدھا دل پہ گرے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے زیان علی چپ ہوا۔ اس نے برکت کا چہرہ اوپر کیا جو دل کی تکلیف سے سرخ ہوا تھا۔ دل دکھا تھا تو تکلیف کے آثار نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پہ نمودار ہو گئے۔ برکت، آپ دکھی مت ہوں، میں آپ کے حقوق سے منہ نہیں موڑوں گا، میں آپ کا ہر حق ادا کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ وہ پہلی بار خود ترسی کا شکار ہوئی تھی۔ برکت نے شکوہ کے نگاہوں سے زیان علی کو دیکھا۔ وہ کس حق کی بات کر رہا تھا؟ ایک ہی پل میں تو اس نے اپنے سارے حق اس سے چھین لیے تھے، پھر وہ کس حق کی بات کر رہا تھا؟ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے زیان، میں آپ کو اپنا ہر حق معاف کرتی ہوں۔ وہ اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتی بمشکل بولی۔ اس کا اندر اس کی باتوں سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا تھا۔
میں جانتا ہوں آپ اپنا حق نہیں لینا چاہتی، مگر میں آپ کو آپ کا حق دینا چاہتا ہوں۔ میں خدا کی نظر میں گنہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی کا دل توڑ کے دکھ ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے سارے حقوق پورے کرنا چاہتا تھا۔ جب دل ناراضی ہو تو پھر خدا بھی راضی نہیں ہوتا زیان۔ وہ بہت گہری بات کر گئی تھی۔ زیان علی لاجواب ہو کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے برکت، آپ کو آپ کا حق نہیں چاہیے، مگر مجھے تو میرا حق چاہیے۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ انسان تھا بھی یا نہیں؟ اس کو اپنے لفظوں سے مار کر اب اس کے مردہ وجود سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ پھینچ کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، لے لیں اپنا حق، میں آپ کو آپ کا حق دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ بڑے استحقاق سے اپنا حق لیتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ رات اپنے آخری پہر کو پہنچ گئی۔ وہ اس کی باہوں میں ٹوٹی بکھرتی اس میں سما سی رہی تھی۔ آخر کو اس کا محرم تھا، من سے نہ سہی تن سے ہی سہی۔ چپکے سے بہت سے اشک برکت راجپوت کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ زیان علی کی باہوں میں تھی۔ وہ اس کو خود میں بھینچ کے سو رہا تھا۔ برکت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت مرد تھا، جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے کانوں میں اس کے کہے گئے لفظوں کی بازگشت ہوئی۔ اس کا دل نئے سرے سے تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اپنے اس بے رحم ہمسفر کو دیکھا اور اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلی تو جائے نماز کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جو اس کو صوفے کی سائڈ سے مل گئی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر گئی تو سب سو رہے تھے ابھی تک۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ بستر دیکھا تو خالی تھا۔ واش روم سے شاور لینے کی آواز آ رہی تھی۔ زیان اٹھ گیا تھا۔ اس نے الماری کی جانب قدم بڑھائے جو زیان کے کپڑوں سے بھری تھی۔ اس نے آج کے حساب سے سفید سوٹ نکال کر بیڈ پہ رکھ دیا۔ زیان باہر نکلا تو بیڈ پہ اپنے کپڑے پڑے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر کچھ یاد آنے پر مسکرا گیا۔ برکت ڈریسنگ کے پاس کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی، تبھی اس کو پیچھے سے زیان نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے پہ اچھل پڑی۔ صبح بخیر جانے زیان، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہ حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ حیران مت ہوں، کل رات آپ نے محبت سے مجھے اپنا آپ سونپ کر میرا دل جیت لیا، ورنہ اتنا کسی میں ظرف نہیں ہوتا کہ اتنا کچھ جان کے بھی اپنا آپ سونپ دے کسی کو۔ اس نے نرم لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو سمیٹا اور اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کے لمس پہ جی جان سے کانپ کے رہ گئی۔ چلیں تیار ہو جائیں، میں بھی ہو جاتا ہوں، پھر ساتھ میں باہر چلتے ہیں۔ وہ اس پہ رحم کھاتا پیچھے ہوا اور کپڑے لے کے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ برکت نے رہائی پاتے ہی گہرا سانس کھینچا۔ وہ اس کو کیسے بتاتی، وہ بھی اتنے ظرف والی نہ تھی، بس نصیب نے اسے بے بس کر کے اس سے مذمت اور احتجاج کی ساری قوت چھین لی تھی، ورنہ اپنی انا اور اپنی عزت نفس تو اس کو بھی بہت عزیز تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کی شادی کو 5 ماہ گزر گئے۔ وہ مکمل طور پر زیان علی کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ اس کی پسند ناپسند ہر چیز کا وہ بخوبی خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کی ساس قندیل بیگم مزاج کی سخت تھیں، مگر وہ ان کی سختی کو درگزر کر جاتی۔ البتہ اس کے سسر علی چوہدری اس کے لیے بہت شفیق اور مہربان ثابت ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اکثر اس کو اپنے ابو اور تایا ابو کی یاد آتی۔ 2 نندیں تھیں، سفینہ اور مرینا، جو کہ جڑواں تھیں۔ وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں، مگر اس کے ساتھ وہ لیا دیا رویہ ہی رکھتی۔ اس پہ بھی برکت شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ وہ جیسی بھی صحیح کم از کم اس کے لیے تکلیف کا باعث تو نہ بنتی تھی۔ اس بار وہ اپنے بچوں اور شوہروں سمیت یہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آ رہی تھیں۔ برکت ان کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے لیے دونوں روم سیٹ کر دیے تھے اور ضرورت کا سارا سامان ملازمین سے کہہ کر رکھوا دیا تھا۔ برکت، کھانا وغیرہ تیار کر لیا کیا؟ وہ لوگ پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب قندیل بیگم نے آ کر پوچھا۔ جی امی، بس تیار ہو گیا ہے، اس نے آخری ڈش کو دم دیتے ہوئے کہا۔ وہ صبح سے کچن میں گھسی کھانا پکا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، روح افزا بھی بنا لو، دودھ ڈال کر بچے شوق سے پیتے ہیں، وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ برکت نے جلدی سے جگ میں روح افزا ڈال کر شربت بنایا
اور سارے برتن نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیے۔ تھوڑی دیر میں بچوں کا شور مچا تھا، مطلب وہ لوگ آ گئے تھے۔ اس نے فوراً سے سر پہ دوپٹہ لیا اور باہر آ گئی۔ سفینہ اور مرینا دونوں ماں سے مل رہی تھیں۔ بچے بھی نانا نانی سے مل کر بہت خوش تھے۔ برکت بھی آگے بڑھ کر دونوں سے ملی۔ عاشر اور بشیر، سفینہ اور مرینا کے شوہر بھی باری باری سب سے ملے۔ تھوڑی دیر بعد زیان علی بھی واپس آ گیا تھا۔ گھر میں رونق سی لگ گئی تھی۔ اس نے سب سے مل کر فوراً کچن کا رخ کیا اور جلدی سے روح افزا لے آئی تھی۔ باہر شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ سب کو روح افزا سرو کر کے اس نے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ مدد کروانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ کھانا لگ گیا، آ جائیں سب۔ اس نے کھانا لگا کے لاؤنج میں بیٹھے سب کو کہا تو وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب نے اس کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس کو اس کی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے سارے برتن ڈائننگ سے اٹھا کر کچن میں رکھے اور ڈائننگ ٹیبل کو صاف کر کے پھر کچن میں گھس گئی۔ پورا کچن برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے دوپٹہ کمر پہ باندھا اور آدھے گھنٹے میں سارے برتن دھو ڈالے۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی چولہے پہ رکھ اور جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ لوازمات تیار کر کے ہال میں لے آئی، جہاں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چائے رکھ کر نکل گئی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ آج سارا دن کام کر کر کے وہ تھک کے چور ہو گئی تھی۔ کمر اور ٹانگوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے چہرے پہ تھکن کے آثار لیے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے پین کلر لی اور وہیں بیڈ پہ لیٹ کر سو گئی۔ ابھی اسے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو زیان اندر آیا تھا۔ تمہیں سب کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ تھا جو یہاں اکیلے آ کر بیٹھ گئی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا تو برکت فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں زیان، ایسی بات نہیں ہے، وہ میں صبح سے کام کر رہی تھی تو تھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کمرے میں لیٹ گئی آ کر۔ وہ اس کے سرد لہجے کے جواب میں بہت تحمل سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا کہ میری بہنوں کے آنے کی وجہ سے تم تھک گئی؟ ان کے لیے کھانے بنا بنا کر تم تھک گئی ہو؟ وہ زہریلے لہجے میں پھنکارا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پہلی بار وہ زیان کو اس لہجے میں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ نہیں زیان، ایسی بات نہیں ہے، وہ میری بھی بہنیں ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس کے لفظوں سے بکھرتی نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ تم میری بہنوں کو کتنا اپنی بہنوں کی طرح سمجھ رہی ہو۔ تمہاری بہنیں آتی تو تم اس طرح کمرے میں آ کر نہ بیٹھتی۔ وہ آخر میں گرایا۔ زیان کے غصے سے اس کو خوف محسوس ہوا۔ نہیں زیان، میری طبیعت۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ زیان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ بس، مجھے وضاحتیں نہیں چاہیے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بول کر دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنا دکھتا سر تھام کے رہ گئی۔ ان لوگوں کو آئے کافی دن ہو گئے تھے اور زیان اور برکت کے بیچ کسی نہ کسی بات پہ بحث ہو جاتی۔ وہ جتنی کوشش کرتی کہ زیان اور اس کے گھر والوں کو خوش رکھے، اتنی ہی زیان کی اس سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ ہی لیتا اس سے لڑنے کے لیے۔ ابھی بھی وہ سفینہ اور مرینا کے بچوں کے لیے کچن میں کھڑی نوڈلز بنا رہی تھی۔ وہ دونوں خود شاپنگ پہ گئی ہوئی تھیں۔ تبھی کسی نے اس کو پیچھے سے آ کر ڈرایا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے گردن گھما کے دیکھا تو عاشر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ برکت کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، مگر وہ برداشت ہی کر گئی۔ اس کی لوفرانہ نظریں وہ پہلے بھی کئی بار خود پہ محسوس کر چکی تھی، مگر زیان اور اس کی بہنوں کی وجہ سے خاموش رہی۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ کو کچن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے تحمل سے گویا ہوئی۔ میں آپ کا بھائی کب سے بن گیا؟ اس کی بات پہ برکت کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ جس طرح میں سفینہ باجی کو اپنی بڑی بہنوں کی طرح مانتی ہوں، اسی طرح میں آپ کو بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح مانتی ہوں۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کے کہا، مگر میں تو تمہیں اپنی بہن نہیں مانتا۔ برکت کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے سرخ پڑ گیا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے اشتعال پہ قابو پاتے اس پہ ایک قہربار نظر ڈال کر جانے لگی کہ اس نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ عاشر کی اس حرکت پہ برکت کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ عاشر کے منہ پہ دے مارا اور کھینچ کر اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے آزاد کروا لیا۔
یہ منظر اندر آتی سفینہ دیکھ چکی تھی، جو ابھی شاپنگ سے واپس لوٹی تھی اور پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ برکت نے اس کے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ سفینہ نے نفرت سے برکت کی جانب دیکھا۔ برکت، تمہاری اتنی جرأت، تم نے میرے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی برکت کی جانب بڑھی۔ نہیں باجی، انہوں نے مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے پہلے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ سفینہ کے خطرناک تیور دیکھ کر اپنے حق میں بولی، مگر سفینہ نے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ برکت کے منہ پہ بھی دے مارا۔ برکت گال پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ دور کھڑے عاشر کو سکون سا ملا۔ نکلو تم ہمارے گھر سے، تم اس گھر میں اس جگہ پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، نکلو یہاں سے۔ وہ برکت کا ہاتھ پکڑے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز سے قندیل بیگم اور علی چوہدری سب کمروں سے نکل آئے۔ کیا ہوا ہے سفینہ؟ چھوڑو برکت کا بازو، کہاں لے کر جا رہی ہو اس کو؟ علی چوہدری سفینہ کو اس قدر پاگل ہوتا دیکھ کر بولے، مگر وہ پھر بھی نہ رکی اور برکت کو دروازے کے پاس لا کر پٹخا، جس سے اس کی کونی زور سے زمین پر جا کے لگی۔ وہ درد سے دوہری ہو کے رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ زیان ابھی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور برکت کو اس طرح زمین پہ پڑے دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا، اپنی اس بیوی سے پوچھو جو دوسروں کے شوہروں کو ادائیں دکھا کر اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ سفینہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ زیان کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے برکت کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنا دفاع کرنے لگی۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کی۔ زیان نے مٹھیاں بھینچی۔ اس نے ایک جھٹکے سے برکت کو زمین سے اٹھایا۔ اس کی انگلیاں برکت کو اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتے محسوس ہوئیں۔ چھوڑو اس کو زیان، کیا کر رہے ہو؟ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ علی چوہدری زیان کے بگڑے تیور دیکھ کر بولے، مگر زیان کے سر پہ جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ نہیں ابو، آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، میں سارا سچ اس کے منہ سے سنوں گا۔ وہ پتھریلے انداز میں بولا۔ اس کی گرفت برکت کے بازو پہ اور بھی مضبوط ہو گئی۔ یہ سچ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں کہ یہ عاشر کے ساتھ کچن میں کھڑی کیا کر رہی تھی۔ سفینہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ سب ساکت ہوئے تھے۔ اپنی بے بسی پہ برکت کی آنکھیں بھر گئیں۔ یہ کچن میں کھڑی میرے شوہر کو ادائیں دکھا رہی تھی۔ جب میں آئی تو خود کو پاک باز ثابت کرنے کے لیے میرے شوہر کو تھپڑ جڑ دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے زیان، باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ان کے شوہر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ بلکتے ہوئے پہلی بار اس کے منہ سے لفظ نکلے۔ زیان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ زیان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ علی چوہدری پیچھے بھاگے تھے۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ قندیل بیگم اور مرینا سب نے سفینہ کا ساتھ دیا۔ ابو آپ ہمارے بیچ میں نہ آئیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے بولا۔ علی چوہدری تعصب سے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تم غلط کر رہے ہو زیان، بہت پچھتاؤ گے۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ علی چوہدری کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے کمرے کے فرش پہ زور سے برکت کو پٹخا۔ تکلیف اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زیان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ وہ جسم کی تکلیف کو نظر انداز کرتی زیان کے پاؤں پکڑ کے بولی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ برکت سے آزاد کروایا اور دھکا دیا اور اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس سے وہ منہ کے بل زمین پہ گری۔ مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں۔ وہ اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالتے ہوئے دھاڑا۔ برکت نے ساکت نگاہوں سے نفی میں زور زور سے گردن ہلائی۔ آج اسے زیان حد سے زیادہ شفاق لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں زیان، پلیز نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود کو پیچھے گھسیٹتے روتے بلکتے فریاد کرنے لگی، مگر وہ ظالم شفاق بنا رہا۔ اس نے بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑتے اپنی پوری طاقت سے برکت کے جسم پہ کاری ضرب لگائی، جس سے برکت کے منہ سے دردناک چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ضربے لگاتا جا رہا تھا۔ برکت کی چیخوں سے پورے گھر کے در و دیوار سہم اٹھے۔ سب لوگ سہمی ہوئی نگاہوں سے برکت کی دردناک آوازیں سن رہے تھے۔ سفینہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ اس کے خیال میں یہی ہونا چاہیے تھا برکت کے ساتھ۔ دروازہ کھولو زیان، دروازہ کھولو۔ علی چوہدری اور قندیل بیگم دروازہ پیٹ رہے تھے، مگر زیان نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی چوہدری جلدی سے کمرے کی چابی ڈھونڈ کر لائے۔
فوراً کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کے منظر نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ برکت خون میں لت پت زمین پہ ساکت پڑی تھی، مگر پھر بھی زیان پاگلوں کی طرح اس پہ ضربے لگائے جا رہا تھا۔ زیان! علی چوہدری نے آگے بڑھ کر زیان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، تب جا کر وہ ہوش میں آیا۔ انہوں نے فوراً برکت کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ بشیر ان کے ساتھ مل کر برکت کو ہسپتال لے گیا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ فوری طور پر اس کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ علی چوہدری، قندیل بیگم اور بشیر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اندر برکت کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ علی چوہدری کو پکا یقین تھا کہ پولیس کیس ضرور بنے گا، اس لیے وہ سارا بندوبست کر کے آئے تھے۔ آپ میں سے کوئی اندر آ جائے، ڈاکٹر انہیں اندر بلا رہی تھی۔ تبھی ایک نرس نے آ کر کہا۔ فوراً علی چوہدری ان کے پیچھے چل دیے۔ آپ کیا لگتے ہیں مریضہ کے؟ اندر ایک پکی عمر کی ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ جی یہ میری بہو ہے، انہوں نے دکھ سے برکت کی حالت کو دیکھتے کہا۔ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ علی چوہدری شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ اب وہ کیسے اپنے ہی بیٹے کے ظلم کے بارے میں بتاتے؟ جی وہ اصل میں میرے بیٹے اور بہو کی آپس میں کسی بات پہ بحث ہو گئی تھی۔ آگے کی بات وہ ادھوری چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر نے ان کے بوڑھے اور ضعیف چہرے کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ معصوم اپنے شوہر کی بربریت کا شکار ہوئی تھی، جس نے اس معصوم کی یہ حالت کی ہے۔ اس شفاق انسان کو بتائیں جا کر کہ وہ اس کے ساتھ اپنے بچے کو بھی مار چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ علی چوہدری کے سر پہ بم پھوٹا تھا۔ کیا میری بچی ماں بننے والی تھی؟ ان کی آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ جی اور یہی نہیں، آپ کے اس شفاق بیٹے نے اس معصوم سے عمر بھر کے لیے اس کو ماں بننے کی طاقت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر تعصب سے بولیں۔ علی چوہدری وہیں ڈھہ گئے۔ یہ کیا کر دیا تھا ان کے بیٹے نے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ لی تھی۔ کچھ دن ہم ان کو انڈر آبزرویشن میں رکھیں گے، ان کی حالت کافی نازک ہے۔ یہ پولیس کیس بنتا تھا مگر میں آپ کے ضعیف چہرے کو دیکھ کر رک گئی۔ ڈاکٹر اپنی کہہ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ برکت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں برستی چلی گئیں۔ ان کا مضبوط اور توانا وجود ایک پل میں بوڑھا ہو گیا۔ وہ ایک جنگل کا منظر تھا، سنسان اور ویران جنگل۔ تبھی اچانک اس کو اس جنگل میں ایک سفید لباس میں ایک لڑکی چلتی ہوئی دکھائی دی، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس لڑکی کے چلنے کے انداز سے نہ جانے کیوں وہ اس کو جانی پہچانی سی لگی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو، رکو، کون ہو تم؟ تم اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ وہ پکارتا ہوا آ رہا تھا مگر وہ لڑکی اپنی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے آواز پر نہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کیا، جیسے اس نے اس کی آواز کو سنا ہی نہ ہو۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اور پھر وہ پتھر کا ہو گیا۔ نہ ہلنے کی سکت رہی اس میں اور نہ بولنے کی سکت رہی۔ اس کے سامنے برکت راجپوت کھڑی تھی، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سفید کپڑوں پر بھی خون لگا تھا، جسے وہ پیچھے سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ برکت! اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا تھا۔ برکت نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اس کو شکوہ کناں انداز میں دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کے تڑپ گیا۔ کیا ہوا ہے برکت تمہیں؟ کس نے کیا تمہارا یہ حال؟ بتاؤ مجھے، وہ جنونی انداز میں بولا۔ برکت کی حالت نے اس کو اندر تک چیر دیا تھا، مگر وہ خاموش نظروں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ پلیز کچھ تو بولو برکت، میں مر جاؤں گا ورنہ میں اس حال میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کرلایا، اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ تبھی برکت کا زخمی وجود اس کی باہوں میں جھول گیا۔ برکت! وہ اس کو پکارتا ایک دم اٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ دل کی دھڑکنیں زور زور سے دھڑک رہی تھیں، جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائیں گی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا، گلاس میں پانی انڈیلا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ اس کے خشک گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے لگے۔ برکت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو کال کرنی چاہیے۔ اس نے خود سے مخاطب ہوتے فون اٹھایا اور برکت کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔
اس کو اچانک آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ سوچیں اس کو پاگل کر رہی تھی۔ دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماضی کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے لہرائیں۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ولی راجپوت اور مائرہ راجپوت کی 2 ہی اولادیں تھیں، احمد راجپوت اور واجد راجپوت۔ احمد راجپوت کی ایک ہی بیٹی برکت راجپوت تھی، جبکہ واجد راجپوت کے 2 بیٹے تھے، ولید راجپوت اور سلیمان راجپوت۔ ولید راجپوت میں اور برکت راجپوت میں 2 سال کا فرق تھا، جبکہ سلیمان ان دونوں سے 5 سال چھوٹا تھا۔ برکت راجپوت اور ولید راجپوت دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھتے تھے، مگر ایک دوسرے سے کہنے سے قاصر تھے۔ دونوں خاموشی سے اپنی اپنی محبت کو نبھاتے اپنے سفر میں رواں دواں تھے۔ ولید اپنی ڈی فارمیسی کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد واجد صاحب کے ساتھ میڈیکل سٹور کو سنبھالتا تھا، جبکہ سلیمان فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ برکت اپنے آخری سال کے امتحان دے رہی تھی جب ایک خبر نے اس کی ساری زندگی تہس نہس کر دی۔ احمد راجپوت اور برکت کی ماں مینا راجپوت کسی شادی سے واپس آ رہے تھے کہ شمالی علاقے سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری اور وہ دونوں وہیں موقع پر ہی دنیا چھوڑ گئے۔ یہ خبر برکت راجپوت پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ واجد صاحب بھی چھوٹے بھائی اور بھابھی کی موت کا سن کر ٹوٹ گئے تھے۔ پورے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے لگے، مگر برکت کی زندگی تو اپنے ماں باپ کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ماں باپ کے چلے جانے کا دکھ اس کے دل سے نہ گیا تھا کہ ماجدہ بیگم کی بے جان نفرت اور بغض نے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج تک وہ کبھی ان کی خود سے نفرت کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنے لب سی لیے اور خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ اس کی روح کو تکلیف تب پہنچی جب ماجدہ بیگم نے اس کے باہر رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کی محبت رہتی تھی، مگر سب کچھ بے سود گیا۔ ماجدہ بیگم کی نفرت اور بغض جیت گیا۔ وہ اپنی محبت سمیت زندہ درگور کر دی گئی تھی۔ ولید راجپوت جو کہ ایک فرما بردار بیٹا تھا، وہ ماں کی بے حسی اور سنگ دلی دیکھ کر کڑ کے رہ جاتا، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنی محبت کے لیے بول پاتا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اس کی ماں کیوں اس طرح کر رہی ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا، کیا اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیے انہیں دکھائی نہیں دیتے، آخر کیوں وہ ان دونوں کی دنیا اجاڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مگر وہ صرف یہ سوچ کے ہی رہ جاتا۔ تو پھر یہ طے ہوا تھا وہ محبت کے معاملے میں ایک بزدل مرد نکلا ہے، جس نے اپنی ماں کے فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کی بزدلی، اس کے لبوں کی چپ نے برکت راجپوت کو اس سے چھین لیا۔ کاش وہ اپنے لبوں پہ لگے قفل کھول دیتا، کاش وہ ایک بار برکت کا نام اپنے لبوں سے لیتا، کاش وہ ایک بار اپنی محبت کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کاش وہ ایک بار بغاوت کر جاتا، کاش وہ اس کی آنکھوں میں لکھی درد کی تحریریں پڑھ لیتا۔ کاش، بہت سے کاش، اگر مگر مل کر اس کو پاتال کی گہرائیوں میں کھینچ رہے تھے۔ لڑکھڑا کے کچھ آنسو اس کی ہتھیلی پہ گرے تھے۔ برکت کو ہسپتال میں 4 دن ہو گئے تھے۔ اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی۔ ہسپتال میں قندیل بیگم اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے ساتھ رکی۔ آج اس کو ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ علی چودھری ان لوگوں کو لینے کے لیے آئے تھے۔ زیان ہسپتال میں رہنا چاہتا تھا، برکت کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر علی چودھری نے اس کو ڈپٹ کر گھر میں بٹھا دیا۔ وہ کسی صورت اپنے ظالم بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہ ہی اس کو اسپتال آنے دینا چاہتے تھے۔ سفینہ اور مرینا صورتحال کو اس قدر نازک دیکھ کر اپنے بچوں اور شوہروں سمیت اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ چلو بیٹا گھر چلیں، ڈسچارج کر دیا ہے ڈاکٹر نے۔ علی چودھری ڈسچارج پیپر بنوا کر ابھی کمرے میں آئے تھے۔ برکت نے ان کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ قندیل بیگم نے خاموشی سے اس کا سارا سامان سمیٹا اور اس کو سہارا دے کر گاڑی تک لے آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ چودھری مینشن میں پہنچ گئے تھے۔ زیان دروازے پہ کھڑا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ برکت کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ علی چودھری نے بیچ میں آ کر زیان کے سہارا دیتے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور برکت کو اندر لے گئے۔ قندیل بیگم بھی ان کے پیچھے چل دیں۔ زیان لب بھینچ کے وہیں کھڑا رہ گیا۔
بیٹا تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ قندیل بیگم برکت کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود کچن میں چل دیں۔ ان کے جانے کے بعد زیان نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اندر آیا تو برکت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن تھی، جگہ جگہ اس کو بینڈیجز لگی ہوئی تھی۔ زیان کے دل کو پچھتاوے نے آن گھیرا۔ برکت، اس کی آواز پہ برکت نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔ مجھے معاف کر دو برکت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ سر جھکائے شرمساری سے بولا۔ برکت نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب بچا ہی کیا تھا معاف کرنے کو، نصیب کا آخری وار بھی اس کے لیے کارگر ثابت ہوا۔ زیان، آپ بابا بننے والے تھے، آپ نے میرے ساتھ اپنے بچے کو بھی بے دردی سے مار دیا، مجھے عمر بھر کے لیے ماں کے درجے سے محروم کر دیا۔ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر شکوے برآمد ہوئے۔ وہ دل میں اٹھتے درد پہ ہاتھ رکھے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی تھیں۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ وہ اس کے پیروں پر اپنا سر رکھے روتا چلا گیا۔ برکت نے بے بسی سے اپنے پیر کھینچ لیے۔ اس کے اندر ناقابل برداشت درد اٹھا۔ وہ اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ پا کر اس بے رحم ظالم شخص کے گلے لگے روتی چلی گئی۔ ایک بار پھر زندگی اپنی ڈگر پہ نکل پڑی، مگر وقت برکت راجپوت پہ چابک سے وار کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس نے زیان علی چودھری کو معاف کر دیا تھا، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اس کی روح کو زخمی کیا تھا، مگر غم اس کو اندر سے چاٹ رہے تھے، اس کو کھوکھلا کر گئے تھے۔ دل کا درد ناسور بنتا جا رہا تھا، ادھورا پن اس کو اندر سے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ شاید اس کی دعائیں، التجائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ اس کی رہائی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ شادی کے 5 سال گزر گئے تھے۔ دل کے روگ نے جان لیوا بیماری کی صورت اختیار کر لی، جس سے سب انجان تھے۔ حد تو یہ کہ وہ خود بھی انجان تھی اور سانسوں کی ڈور ٹوٹ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ برکت، نیچے تم سے تمہارے گھر والے ملنے آئے ہیں، نیچے آ جاؤ۔ زیان ابھی آفس سے آیا تھا اور اسے آ کر بتایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل کو جیسے اتنے عرصے کے بعد خوشی سی ملی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ سامنے واجد صاحب، ولید اور ماجدہ بیگم سب بیٹھے تھے۔ علی چودھری اور قندیل بیگم ان سے باتوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، اس نے سب کے پاس جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ واجد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ برکت ان کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ شفقت سے اس کے سر پہ پیار دیتے ہوئے بولے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں تایا ابو، آپ سب کیسے ہیں؟ وہ اب ماجدہ بیگم سے ملتے ہوئے بولی، جن کی آنکھوں میں اس نے آج پہلی بار اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ ہم سب ٹھیک ہیں میری بچی، تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کبھی چکر ہی نہیں لگایا، بھول گئی ہو ہم سب کو۔ ماجدہ بیگم برکت کا ماتھا چومتے ہوئے شکوہ کرتے بولی، نہیں تائی امی، میں بھلا آپ سب کو کیسے بھول سکتی ہوں، بس تھوڑا مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے محبت سے بولی، بیٹا ہم سلیمان کی شادی کر رہے ہیں، تم ہی اس کی بڑی بہن ہو، اتنی تیاریاں کرنے والی ہیں، میری تو بوڑھی ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں رہی، اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں ساتھ لے جا سکیں۔ ماجدہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی۔ تبھی زیان بھی آ گیا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ زیان نے برکت کی زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی آب و ہوا بدلے تاکہ وہ اپنے اندر کی گھٹن سے باہر نکلے۔ شکریہ بیٹا، ماجدہ بیگم نے تشکر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں آنٹی، شکریہ کی کیا بات، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ اور پھر کافی دیر تک وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ برکت نے جلدی سے سب کے لیے کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ جا رہی ہو؟ کب واپس آؤ گی؟ زیان اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سلیمان کی شادی کے بعد جلد ہی واپس آ جاؤں گی، وہ ہولے سے بولی۔ زیان نے محبت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کے جانے سے ڈوب رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے کھونے کا احساس شدت سے حاوی ہونے لگا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پہ اپنی محبت کی مہریں لگاتا گیا۔ برکت کی آنکھوں کے کٹورے بھر گئے۔ جب تم واپس آؤ گی نا برکت، ہم ایک بیبی اڈاپٹ کر لیں گے، ہم ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے، میں تمہارے سارے دکھ، ساری محرومیوں کا ازالہ کر دوں گا، بس مجھ پہ بھروسہ رکھنا برکت۔ وہ نہ جانے کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ برکت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ان 5 سالوں میں اس نے ایک بار بھی بیبی کو اڈاپٹ کرنے کی بات نہیں کی تھی۔
آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں زیان؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ مجھے نہیں پتا برکت، میں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کھو دوں گا، تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں تمہارے جانے سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ اپنے دل کا حال بیان کرتے بولا۔ برکت نے بھی اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ جیسا بھی سہی مگر اس نے بھی اس بے رحم شخص سے محبت کی تھی۔ ہم مرتے دم تک ساتھ رہیں گے زیان، میں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گی۔ اس کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ زیان نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ تبھی اچانک برکت کے سینے میں درد سا اٹھا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ کیا ہوا برکت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کی سسکاری پہ اس سے الگ ہوتے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا درد اٹھا تھا سینے میں، وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتے ہوئے بولی۔ کب سے ہو رہا ہے تمہیں یہ درد؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، کافی عرصے سے ہو رہا ہے، کبھی کبھی شدید درد اٹھتا ہے، ناقابل برداشت۔ برکت کی بات پہ زیان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے عرصے سے درد برداشت کرتی رہی۔ چلو اٹھو، چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ برکت کو ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے باہر لے جانے لگا کہ برکت نے اس کو روک دیا۔ زیان آپ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں، معمولی سا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے تایا ابو لوگ کھڑے ہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑا کے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ مجھ سے وعدہ کرو برکت، اپنا خیال رکھو گی۔ اپنے لیے نہ صحیح، تم میرے لیے اپنا خیال رکھو گی، اور واپس آتے ہی سب سے پہلے ہم ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کروائیں گے۔ ٹھیک ہے زیان، میں اپنا خیال رکھوں گی، اور آ کر ہم چیک اپ بھی کروا لیں گے۔ چلے مجھے جانے دے، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ زیان نے اس کے کپڑوں کے بیگ کو پکڑا اور زور سے اسے سینے سے لگا لیا، جیسے آخری بار لگا رہا ہو۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی، برکت کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ اس سے الگ ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی جانب اترنے لگا۔ برکت بھی اس کی ہمراہی میں چلتی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تقریباً ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ روز روز کی شاپنگ سے برکت کو کافی تھکاوٹ ہو گئی۔ زینب بھی اس کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ وہ دونوں روز جاتی اور جا کے شاپنگ کر آتی۔ اسی طرح شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ زیان، علی چودھری اور قندیل بیگم نے بھی شادی میں شرکت کی۔ شادی میں کافی مرتبہ برکت کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ وہ ابھی بھی ولیمے کی تقریب اٹینڈ کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اس کے سینے میں بہت شدید قسم کا درد اٹھا۔ وہ درد سے دوہری ہو کے رہ گئی۔ وہ وہیں زمین پہ اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ برکت! زیان جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، برکت کو اس طرح زمین پہ درد سے دوہرے ہوتے دیکھ چیخ کر بھاگتا ہوا آیا۔ برکت کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو، آنکھیں کھولو برکت۔ برکت سے جب درد کی شدت برداشت نہ ہوئی تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زیان فوراً اسے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا زیان، کیا ہوا ہے برکت کو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ ولید نے زیان کو برکت کو بازوؤں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگتے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ ابھی وقت نہیں ہے بتانے کا، جلدی سے گاڑی چلاؤ، میں برکت کو پیچھے لے کر بیٹھتا ہوں۔ ولید جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ زیان برکت کے وجود کو سنبھالتا پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ولید نے گاڑی سپیڈ سے آگے بڑھا دی۔ 15 منٹ میں وہ لوگ ہسپتال میں تھے۔ زیان نے برکت کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اندر کی جانب بھاگا۔ فوری اس کا علاج شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں گھنٹے سے بے قراری سے باہر کھڑے تھے۔ آپ میں سے کوئی ایک اندر آ جائے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر کی بات پہ زیان فوراً سے ان کے ساتھ چل دیا۔ ولید باہر ہی کھڑا رہا۔ اس کا دل برکت کے لیے دعا گو تھا۔ آپ کو معلوم ہے ان کی بیماری کا؟ ڈاکٹر کی بات پہ زیان کے سر پہ ہسپتال کی چھت آن گری۔ کون سی بیماری ڈاکٹر؟ ان کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، میری مسز ٹھیک ہیں بالکل۔ وہ ڈاکٹر کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کو کینسر ہے اور آخری سٹیج پہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ بارود کی طرح تھے، جس سے اس کا وجود اڑ کے ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، دل پھٹنے کو تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور ان کو یہ بیماری ابھی سے نہیں 2 سال سے ہے، جس سے یہ مسلسل لڑ رہی تھی۔ یہ دیکھیں ان کی رپورٹس۔ ڈاکٹر نے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ رپورٹس کو دیکھا، جس میں کینسر پازیٹیو تھا اور آخری سٹیج پہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا، دل میں ابال اٹھ رہے تھے۔
زمین پیروں کے نیچے سے سرکتی جا رہی تھی۔ دیکھیے سر، میں آپ کی حالت کو سمجھ سکتی ہوں، مگر یہ دیکھیں یہ ساری رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ میں نے 2 سے 3 مرتبہ ان کی رپورٹس کروا کر معائنہ کیا ہے۔ ابھی جب آپ انہیں لائے تھے تو ان کو سینے میں بہت شدید درد اٹھا تھا، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئیں۔ ڈاکٹر اس کو ساری باتوں سے آگاہ کر رہی تھی مگر اس کا دل ماننے کو انکاری تھا۔ پلیز ڈاکٹر، آپ کچھ بھی کر کے میری مسز کو بچا لیں، جتنا پیسہ لگتا ہے لگائیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ سب کریں، مگر اس کو بچا لیں۔ وہ اذیت کی آخری انتہا پر تھا، اس کے خدشات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ دیکھیں سر، ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر لیا، مگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ پہلے انہیں یہاں لے آتے تو شاید ہم ان کو بچا لیتے، مگر اب ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ ہم ڈاکٹرز خود اللہ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکی تھی۔ زیان علی چوہدری وہیں دھاڑے مار مار کر رو دیا، آنسوؤں کے ساتھ وہ بھی بہہ گیا تھا۔ زیان، کیا ہوا ہے؟ کیسی ہے برکت؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ ولید زیان کو باہر آتا دیکھ کر بے قراری سے اس کی طرف لپکا اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ زیان اس کے گلے لگ کر ٹوٹ کے رو دیا۔ ولید کے ارد گرد خطرے کے سائن بجنا شروع ہو گئے۔ زیان، رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بتاؤ برکت کو کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے برکت؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ ولید نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا، جو روتا ہی جا رہا تھا۔ ولید، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ برکت ہم سب کو چھوڑ کر جا رہی ہے، مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے وہ۔ اس نے روتے ہوئے رپورٹس ولید کے آگے کر دیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ولید نے ان رپورٹس کو پکڑا اور پھر رپورٹس پڑھتے ہی ولید کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ کے زمین پہ جا گریں۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کا اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ وہیں لڑکھڑا کے ہسپتال کے فرش پہ گر پڑا، آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ جب اس کا سکتہ ٹوٹا تو زمین پہ سر رکھ کے تڑپ تڑپ کے رو دیا۔ دونوں کی حالت ایک جیسی تھی، دونوں ہی اپنی محبت کے اجڑ جانے پہ رو رہے تھے، دونوں کو ہی محبت نے رلا دیا تھا۔ اور پھر بہت خاموشی سے برکت راجپوت ان سب کی زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ ہر کوئی اس کی موت پہ اشک بار تھا، ہر کوئی تڑپ تڑپ کے رویا تھا۔ بے یقینی تھی۔ زینب ابھی تک اپنی جان سے پیاری دوست کی موت کا غم نہیں بھلا پا رہی تھی۔ وہ اپنے سارے غم، اپنی ساری تکلیفیں اپنے سینے سے لگائے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ولید راجپوت اور زیان علی چوہدری کی آنکھوں میں محبت درد بن کے ٹھہر گئی تھی۔ برکت راجپوت خود اس بے رحم زندگی سے چھٹکارا پا کر ان سب کو عمر بھر کے پچھتاوے اور اپنا دکھ سونپ گئی تھی۔ اس کو گزرے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے، مگر وہ آج بھی ولید راجپوت اور زیان علی چوہدری کے دلوں میں زندہ تھی۔ دونوں آج بھی تنہا تھے، آج بھی وہ دونوں برکت راجپوت کی یاد لیے مارے مارے پھرتے تھے۔ واپس آ جاؤ برکت، دل نہیں لگ رہا تمہارے بغیر، مجھے اپنے پاس بلا لو، یہ سانسیں مجھ پہ تنگ ہو گئی ہیں، نہیں رہا جا رہا تمہارے بغیر، تھک گیا ہوں زندگی کے اس سفر سے، یہ سانسیں مجھ پر بوجھ بن چکی ہیں، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ زیان علی چوہدری برکت کی قبر پہ آیا تھا، آج اس کی برسی تھی۔ ضبط پھر سے ٹوٹا تھا، زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ زندگی کے 10 سال گزارنے کے بعد بھی وہ تنہا تھا۔ برکت راجپوت کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے دل اور اپنی زندگی کے سارے در ہر کسی کے لیے بند کر دیے تھے۔ علی چوہدری اور قندیل بیگم اس سے دوسری شادی کا کہہ کر تھک چکے تھے، مگر اس نے قیامت تک برکت سے وفا نبھانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ زندگی میں اسے وہ خوشی، وہ سکون نہیں دے پایا تھا، مگر اب وہ تاعمر اس کا رہنا چاہتا تھا، اس کی یادوں کے سہارے جینا چاہتا تھا، صرف اس کا بن کے رہنا چاہتا تھا۔ دور کھڑے ولید راجپوت نے یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بھی آج برکت کی قبر پہ آیا تھا، مگر زیان علی چوہدری کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ زیان اپنی آنکھوں کو صاف کرتا اور دل میں درد لیے قبرستان سے نکل گیا۔ کیا کہوں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، مجھے اپنا روگ سونپ گئی، میں کیا کروں، موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم سے ملنے کے لیے زندگی کے 10 سال میں نے کانٹوں پر چل کے گزار دیے، مگر صبر ہے کہ ایک پل کو نہیں آتا۔ وہ اس کی قبر پہ گلاب کے پھول بکھیرتا درد بھرے انداز میں بولا، مگر جواب نہ دارد۔ وہ اپنے حصے کے سارے دکھ، سارے غم سہ کر رہائی پا گئی تھی۔
وہ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے شکستہ قدموں سے قبرستان سے نکلتا چلا گیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔